हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा ज़हरा ऑफिशियल। आज जो खबर सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वर्ल्ड वाइड वो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो जब से वो सेकेंड टाइम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ओवल ऑफिस में आए हैं, फर्स्ट टाइम कांग्रेस से खिताब किया उन्होंने। खिताब तो बहुत लंबा चौड़ा था, उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र था। और इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग फॉर द पीपल जो बहुत अरसे से दो बातें कर रहे थे। एक तो ये कि पाकिस्तान के यूएस के साथ जो टर्म्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के आने पे कैसे होंगे, और ये कि वो जैसे भी होंगे क्या उनको सिक्योरिटी के लेंस से देखा जाएगा या काउंटर टेररिज्म के लेंस से देखा जाएगा या चाइना के लेंस से देखा जाएगा। सो ये दो बातें तो पहले से ही डिस्कस हो रही थी और मुस्तकिल इसके ऊपर थिंक टैंक्स में डिस्कशंस भी होती रहती हैं, पाकिस्तान में भी, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, वाशिंगटन, ये टॉपिक बहुत डिस्कस होता है। और जब से इवैक्यूएशन हुई थी यूएस फोर्सेस की फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था जो कि काफ़ी हद तक ठीक था कि पाकिस्तान की रेलेवेंस बहुत कम हो गई। वाई? बिकॉज इस रीजन में जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस अपना कहता है दैट इज़ इंडिया, और हम नॉन नेटो एलाय कहलाए हमेशा, बिकॉज हमारी जब ज़रूरत पड़ी या सिचुएशन ऐसी इवॉल्व हुई जिसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरह बना, तो हम उनके एलाय के तौर पे उनके साथ चले। लेकिन वो पार्टनरशिप सिर्फ काउंटर टेररिज्म की हद तक ही महदूद रही। लेट इट बी अफगान जहाद उस वक्त के सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, लेट इट बी वॉर ऑन टेरर, हम ज़्यादातर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के साथ ही इंगेज करते रहे हैं यूएस के साथ या वो हमारे साथ। एट द सेम टाइम इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं दोज आर मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक नेचर, एंड व्हेन वी से स्ट्रेटेजिक नेचर इसका मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, उसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व है, एंड मच मोर देन दैट। पाकिस्तान का जिक्र जब आज आया तो वो एक ख़बर के साथ आया, और ख़बर ये थी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने आज बाय द वे लगाई है, बिकॉज कांग्रेस से उनका खिताब था, वो सबके नोटिस में था, तो उसमें से हर एक ने पिक किया है इस खबर को। डॉन जो हमारा लोकल अखबार है वो लिखता है, ट्रंप हेल्स पाकिस्तान हेल्प इन अरेस्टिंग आईएस टेररिस्ट बिहाइंड 2021 काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग। आई रिमेंबर वेरी वेल जब ये इवैक्यूएशन हो रही थी, लास्ट एयरप्लेन जा रहा था यूएस के फौजियों को लेके, उनके पर्सनल को लेके, जो सिविल भी थे, मिलिट्री भी थे, अफगानिस्तान से फाइनल एग्जिट हो रहा था। आई वाज लाइव ऑन अ टेलीविजन किस तरह काबुल का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था उसमें जाके तालिबान ने सेल्फीज़ ली अपनी, किस तरीके से उसके ऊपर कब्जा किया, कुछ जगहों पे कुछ सिविल वॉर टाइप की सूरत हाल भी बनी, और इतनी तेज़ी से वो सब कुछ हुआ कि इट वॉज अनबिलीवेबल। बिकॉज फॉर 20 ईयर्स हम अशरफ गनी वगैरह की गवर्नमेंट देख रहे थे अफगानिस्तान में, मुस्तकिल वहाँ पर यूएसएड काम कर रही थी, स्कूल्स चल रहे थे, एक नेशन बिल्डिंग फार्मूला चल रहा था, और एकदम से वहाँ से जब पुल आउट हुआ तो वो इतना सडन हुआ कि रातों रात बग्राम एयरबेस खाली हो गई। अगले दिन पता चला कि देयर इज़ नथिंग ओवर हेयर नाउ, कोई अमेरिकन नहीं है अब वहाँ पे। और लास्ट एयरक्राफ्ट जब वहाँ से गया तो एक बहुत ही आई डोंट हैव द राइट वर्ड फॉर इट, बट एक ऐसा मंजर था जिसमें लोग उन्हें लटक के जहाज़ के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश की, बिकॉज दे वर फेयरफुल फॉर देयर लाइव्स, कि उन्होंने तो यूएस के लोगों का बहुत साथ दिया है, अब तालिबान आ गए हैं तो हम कहाँ जाएंगे। सो बहरहाल इन द मिडल ऑफ ऑल दिस केओस एक बॉम्ब अटैक भी हुआ था, और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो वो एबी गेट बॉम्बिंग थी, जिसमें यूएस सर्विसमैन तकरीबन 13 लोग जो हैं उनकी हलाकत हुई थी। सो ये 13 पीपल फ्रॉम यूएस जो हैं इनकी डेथ हुई। अप्रॉक्सीमेटली 170 अफगान सिविलियंस जो है उनका नंबर आया था उस वक्त के जो केओटिक विड्रॉल हुआ था फ्रॉम अफगानिस्तान, उसमें 170 सिविलियंस की डेथ हुई थी। तो एक तो पॉइंट आप ये देख लें, एज ऑलवेज उनके 13 जो लोग हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन 170 सिविलियंस जो अफगानिस्तान में इस सारी हलाकतों में उनका भी नंबर आता है। बट दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड कि स्टेट क्राफ्ट कैसे काम करती है, मुल्क कैसे सोचते हैं। इफ़ एनीथिंग तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मैटर करते हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो टॉप टेररिस्ट आईएस का इन्वॉल्व था इन बॉम्बिंग में, उस तक हम पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें हेल्प किया है सीआईए के साथ मिलके
if this is the right information. تو دونوں ملکوں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے مل کے آف کورس اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور اس ٹاپ ٹیئر آپریشنل کمانڈر کو جو کہ ISKP چیپٹر سے جس کا تعلق ہے اس کو اریسٹ کر لیا ہے. اینڈ ویری سون ہی ول بی ایکسٹراڈائٹیڈ ٹو US تاکہ اس کا ٹرائل ہو سکے وہاں پہ فار دا 13 Americans that he killed. ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے ٹونائٹ آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس دیٹ وی ہیو جسٹ اپریہینڈیڈ دا ٹاپ ٹیررسٹ ریسپانسبل فار دیٹ اٹراسٹی اینڈ ہی از آن ہز وے ہیئر ٹو فیس دا سوئفٹ سورڈ آف امیریکن جسٹس, دا US president told the Congress. اب باقی نیوز پیپرز نے اس کو کیسے کور کیا ہے, لیٹس ہیو اے کوئک لک. الجزیرہ کہتا ہے کابل بامبنگ سسپیکٹ اریسٹڈ, واٹ اٹ مینس فار US پاکستان ریلیشنز, ایوری بڈی از ایویلویٹنگ دیٹ. ٹائمز آف انڈیا کیا کہہ رہا ہے, شہباز شریف ریئیکٹس ایز ڈونلڈ ٹرمپ تھینک پاکستان فار ہیلپ ان اریسٹ آف کابل ایئرپورٹ بامبر. انہوں نے شہباز شریف نے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بعد میں ٹویٹر پہ ایکس پہ شکریہ ادا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, تو ٹائمز آف انڈیا نے اس کو پک کیا ہے. فائنینشیل ایکسپریس کو دیکھتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے ٹرمپ کرٹیسائزز انڈیا پریزز پاکستان ان اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس, آئی وانٹ ٹو تھینک پاکستان. انہوں نے یہ ورڈز پرائیورٹائز کیے ہیں اپنی ہیڈ لائن کے لیے. اب آگے چلتے ہیں, NDTV کیا کہہ رہا ہے, لیٹس ہیو اے لک. انڈین پرسپیکٹو بھی آ جائے گا. وائی ڈونلڈ ٹرمپ پریزڈ پاکستان ان ہز کانگریس ایڈریس, نیڈلیس ٹو سے another counter insurgency plan, whatever that means. So اس میں سے جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں وہ یہ ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ جو بھی ہو, ہسٹری میں ایسی مثالیں ضرور ہیں کہ میڈیٹر بھی رہا ہے, صلح کرانے میں بھی بڑا رول ادا کیا. پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ایک میڈیٹ کرایا تھا, وی آل نو, کونڈولیزا رائس کی بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ. بٹ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک فرد کے اراؤنڈ اپنی پالیسی ٹورڈز اے کنٹری بنانے کی کوشش کریں. اسٹیٹ انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں, پرسنل انٹرسٹ نہیں دیکھے جاتے. اگر پرسنل انٹرسٹ کا بھی بہت ہائی اسٹیک ہو تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرپریٹ کیسے کرے گا انٹو دا اسٹیٹ انٹرسٹ. اس کی میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ جو ڈوج ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم US ایڈ کو بند کر کے ایویلویشن کریں گے, اس میں بہت کرپشن ہے. تو ایک بہت مڈ لیول کورٹ جو ہے US میں, اس نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کرنے سے روک دیا ہے. وائی؟ بیکاز انہوں نے پچھلے کانٹریکٹس دیکھنے ہیں جس میں US ایڈ نے کانٹریکٹرس کو پیمنٹس کی ہوئی ہیں. اگر امریکن گورنمنٹ ایک دم سے فنڈس کو پل آؤٹ کرتی ہے, ان کانٹریکٹس کا کیا بنے گا؟ ان کانٹریکٹرس کے ساتھ جو مختلف ملکوں سے ہیں آپ کے ریلیشن شپس امپیکٹ ہوں گے, اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. سو ایک کورٹ نے ایگزیکٹو آرڈر کو سائڈ لائن کر دیا ہے. یہ جسٹ میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ سسٹمز کیسے کام کرتے ہیں. اسی طرح فارن پالیسی میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی سے پوٹن کو کوئی فیور دینا بھی چاہیں تو وہ بھی کوئی بہت مائنر لیول ہوگا جس پہ وہ پوٹن کو کوئی فیور دے سکیں. دس از آلسو جسٹ این ایگزامپل. ہاں, وہ یوکرین وار بند کرا سکتے ہیں, اس میں بھی پہلے ملک کا انٹرسٹ دیکھا جائے گا, بلا بلا بلا. سو وین اٹ کمز ٹو پاکستان, ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو ایک ٹیررسٹ پکڑا گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, اٹ سمپلی مینس کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے پاکستان اور US کے ریلیشن شپس آر ناٹ اوور. وہ ابھی تک چل رہے تھے, ابھی تک کوئی کوآپریشن, کوئی نہ کوئی آپس میں انٹرسیپشن جاری تھی, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ پکڑا گیا. پاکستان گورنمنٹ نے اس میں کوآپریٹ زیادہ کیا یا جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں, وی ڈونٹ نو. بٹ اٹ سمپلی مینس کہ the ریلیشن شپس ور اسٹل سینٹرڈ اراؤنڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسپیکٹرم, تھریٹ اسپیکٹرم, سیکورٹی اسپیکٹرم, اس سے زیادہ نہیں, لیکن اس لیول پہ تعلقات چل رہے تھے. وائل ایوری بڈی واز ان واشنگٹن سیئنگ کہ پاکستان تو ریڈار پہ ہی نہیں ہے, تب بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن, جہاں پہ ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ چل رہا تھا, وہاں ریلیشنز چل رہے تھے. اور وہ خبر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی سو دیٹ وہ اس کو کلیم کر سکیں کہ یہ میری وکٹری ہے, یہ میرے آنے سے ہوا ہے. انہوں نے اس کو کانگریس کے ایڈریس تک سنبھال کے رکھا. دس از ہاؤ پالیٹکس ورک, دس از ہاؤ اسٹیٹس ورک. اب اس میں ایموشنل اینگل لے لیں. ایموشنل اینگل یہ ہے کہ جو PTI کی طرف کے لوگ ہیں
وہ اور طرح رسپونڈ کریں گے، جو گورنمنٹ کی طرف کے لوگ ہیں وہ اور طرح رسپونڈ کریں گے. حقیقت یہ ہے گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ چلنا ہوتا ہے. اینڈ دا کائنڈ آف پولیٹیکل اینڈ جیو پولیٹیکل پوزیشن پاکستان از ان، اس کو نہ تو یو ایس بالکل آئسولیٹڈ چھوڑ سکتا ہے، نہ فلی انگیج کرنے میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنا انڈیا کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. سو ہم اینکرڈ ضرور رہے ہیں ہمیشہ. پاک یو ایس ریلیشن شپس کی بیسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ بائی دا ورچو آف آر پوزیشن جیو پولیٹیکلی ہم لوگ ہمیشہ انگیج ضرور رہتے ہیں. ہاں یہ ہماری خامی ہے کہ اس انگیجمنٹ میں سے ہم ایڈ اور ہیلپ سے زیادہ کچھ کیوں نہیں نکال پا رہے. یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آج انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے تو کوئی بہت زبردست سی ڈپلومیسی ہونی چاہیے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، جس میں یو کلیم سم تھنگ فار یور پیپل، فار یور کنٹری ایز ویل، بیکاز دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ. سو اگر پاکستان نے واقعی اتنی ہیلپ کی ہے جتنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں تو وی ڈیزرو اے لاٹ بیٹر. اب پرابلم یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم اتنا ان ڈیپتھ، ہمارا فارن آفس، ہماری گورنمنٹس کیوں نہیں سوچنا چاہتی نہیں ہیں. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ. تو لیڈ بیک اپروچ ہے، یہ کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ٹائم ٹو ٹائم، پہلے ہم پہ الزام آتا رہا ہم ڈبل پالیسی کرتے رہے ہیں، ہم طالبان کو نیٹ ورکس کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور یو ایس کو مس انفارم کرتے رہے ہیں. یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈبل گیم کرتا رہا ہے. تو اگر وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ میں جب ضرورت پڑے کوئی بھی سچویشن اور کوئی بھی منوورنگ اپنے حق میں ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اینڈ رائٹلی سو. اپنے ملک کے لیے کوئی کچھ بھی کرے، ہمارا باہر بیٹھے ہوئے اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیٹ از مائی کوشچن بیسکلی. سو میں انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں، کوئی بھی پالیٹکس کی بات ہو، میں اسے بالکل ایموشنل لینس سے نہیں دیکھتی. بالکل پریگمیٹک اپروچ ہونی چاہیے اینڈ وی شوڈ ریز کویسچنس. اس میں سے کویسچنس نکالنے چاہیے اور اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ ڈسکشن کنٹینیو کرے گی ان مائی نیکسٹ ویڈیو. آئی وڈ ارج یو کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنے ویوز بتائیں اس پہ. آپ کیسے سوچتے ہیں کہ وائی پاکستان از آلویز آسکنگ کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ بھی وہی ریلیشنز ہونے چاہیے جو انڈیا کے ساتھ ہے. ہو کیوں نہیں پائے؟ ہم کہاں پہ غلطی پہ ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ I'll see you tomorrow.